نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین کرام، آج جس موضوع اور عنوان کو لے کر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کون ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی وہ کہلاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا ہو یا ایک ہی دفعہ صحبت اختیار کی ہو، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ گیا ہو، یعنی اس کو موت حالت ایمان پر واقع ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تیسری بات، الصحابۃ کلہم عدول، اس بات پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ کلہم خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا سارے خیر پر ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ تابعین ہے، اور خیر التابعین میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اگر یہ سارے دنیا کے انسان اویس قرنی بن جائیں، یا یہ عمر بن عبدالعزیز جو ثانی عمر کہلاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بن جائیں، یا یہ سارے کے سارے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بن جائیں، اور یا یہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، تب بھی کسی ادنا درجے کے صحابی تک یہ سارے کے سارے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف عادات کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون سی بات ہوگی شاید جو رہ گئی ہوگی جو قرآن و حدیث میں صحابہ کے حوالے سے نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت کا ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے کہ یہ اگر امت مسلمہ اگر اس پر چلے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گی تو وہ ہدایت پائے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں، ہم المفلحون ہم الفائزون، یہ سچے مومن ہیں، ہم المؤمنون حقا ہم الصادقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس ادا کا بھی ذکر فرمایا کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے تو خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جہاد کا بھی ذکر فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی نماز، قیام، رکوع، سجود اور قعود ان سب کا ذکر فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے نورانی چہروں کا ذکر فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع فرمایا، الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا اخلاص ذکر فرمایا، وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنقریب راضی کرنے کا اعلان کر دیا، ولسوف یرضى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحابی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے 3 دن، اس کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور کا ساتھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرمایا، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم درجات عند ربہم جنات النعیم، لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دی۔ قرآنی آیات ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے فضائل اور ان کے دفاع اور ان کی عظمت اور ان کے منقبت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا جا بجا ذکر فرمایا۔ بلکہ ابھی صحابہ کرام دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر ان سے پچھلی کتابوں میں بھی فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی تعریفیں تو تورات کے اندر بھی ہے اور ان کی تعریفات تو انجیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ اتنے بلند مقام والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جانوروں کا، ان گھوڑوں کا جو جہاد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے ساتھ لے چلتے تھے، ان پہ سواریاں کرتے تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ظاہری نہیں، اندر دل کو ٹٹولا، دل کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، تقوی کا امتحان لیا، اور اللہ نے اس کا بھی اعلان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ساتھ میں اعلان کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور ان کے معافی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی منقبت اور فضائل سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں ایک دو ارشادات آپ حضرات سے ذکر کر دوں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب صحابہ ستاروں کے مانند، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی تو فرما سکتے تھے کہ جواہرات کے مانند، ہیرے کے مانند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ستاروں کے مانند ہے۔ کیوں؟ ستارے بلند ہوتے ہیں، آسمانوں پر ہوتے ہیں، عروج پر ہوتے ہیں۔ صحابہ بلند ہیں، صحابہ عروج پر ہیں، صحابہ آسمانوں پر ہیں۔ اتنا بلند مقام ہے صحابہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بلند فرمایا، اور فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا، تو اب دیکھیں آپ اس دنیا میں بھی ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کے ذریعے سے اپنا دین، اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں، جنت میں جانے والا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والا راستہ، اللہ رب العزت سے ملانے والا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ صحابہ بتائیں گے۔ صحابہ ہیں جو امت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے سارے کے سارے دین کا۔ قرآن صحابہ نے لکھا اور امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ نماز صحابہ کے توسط سے ملا، کلمہ صحابہ کے توسط سے ملا، اور ذکر و اذکار صحابہ کے توسط سے ملے، روزے صحابہ کے توسط سے ملے، جہاد صحابہ کے توسط سے ملا، حج صحابہ کے توسط سے ملا۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں تو پھر کوئی محفوظ نہیں، پھر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے۔
صحابہ کو اگر مشکوک بنا دیا گیا تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ صحابہ اساس ہیں اس دین کی، صحابہ بنیاد ہیں اس دین کی، صحابہ مضبوط پلر ہیں اس دین کی۔ ایک پلر کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام معاویہ ہے، ایک کا نام طلحہ، ایک کا نام زبیر۔ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے مختلف پلر ہیں۔ اگر یہ پلر مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، پلر مضبوط نہیں تو عمارت مضبوط نہیں۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کیونکہ وہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد جن کا مرتبہ صحابہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ میں اور آپ گھر کے اندر کوئی ایک کلر کر دیں، اس پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، ہم کہتے ہیں جی یہ حسد ہے اس کے دل میں، بغض پڑا ہوا ہے، یہ خواہ کہہ رہا ہے، ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اگر ہم اپنے لیے کسی ایک دوست کا انتخاب کریں کہ جی یہ میرا دوست ہے اور میں اس دوست کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور کوئی اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کر دے، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میرے دوست کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ معاف کرے آج کل کا ماحول بھی یوں بن چکا ہے، اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا فلاں دوست یوں ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دوستوں کو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ان کو پتہ ہی کیا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے دفاع کے لیے تو یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے انتخاب ہوتے ہیں اور ہمارا انتخاب غلط ہو سکتے ہیں کہ ہمارا انتخاب غلط ہو، لیکن جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ جن کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور دعائیں مانگ مانگ کر کی ہو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے لیے جو چنے گا اور اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ جو دیا ہے وہ سب اعلیٰ دیا ہے، ایک نمبر دیا ہے، 2 نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوئی شے نہیں دی، کوئی چیز نہیں دی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اور فرمایا فجعل منہم وزراء، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے وزیر بھی چنے ہیں، جیسے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے آسمان کے 2 وزیر ہوتے ہیں اور زمین پر بھی 2 وزیر ہوتے ہیں، اور میرے جو 2 وزیر ہیں زمین پر وہ ابو بکر عمر ہے اور آسمانوں پر جبریل و میکائیل ہیں۔ تو وزراء ان میں، اور فرمایا فمن سبہم، جس نے ان صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کی، جنہوں نے ان صحابہ کے بارے میں برا بلا کہا، سب و شتم کیا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ یہ لعنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر جو صحابہ پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام معیار حق ہیں، اساس دین ہیں، امت کے درمیان اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں اور گواہ ہیں نبی کی ہر اداؤں کا، نبی کے بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، نبی کے سفر کا، حضر کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کا، نبی کے جہاد کا، نبی کی ہر ادا کے گواہ صحابہ ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں صحابہ کو پڑھنا ہے۔ اور جتنی ابھی یہ آیتیں اور احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ اخباری رسائل نہیں ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ ہو۔ میں نے اس کا ذکر فرمایا جو لا ریب فیہ ہے، کہ جس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوتیں کی ہیں، میں نے احادیث مبارکہ پڑھا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ میں نے وہ بتایا ہے، میں نے تاریخ کے اوراق پڑھ کر نہیں بتایا جس میں جھوٹ سب کچھ شامل ہوا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن سے اور حدیث سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صفات، ان کی عظمت اور کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگیاں گزاریں، ان سے محبت کریں اور ان کی عظمتوں کا پرچار کریں، ان کی دفاع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com